जी, तो सूरतुल मोमिनून का आगाज करते हैं इंशाल्लाह। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। 23rd सूरत है, 18th पारे में है। 118 आयतें हैं, लेकिन छोटी छोटी आयतें हैं, जल्दी कवर हो जाती हैं। इसमें हमें पता चलेगा फलाह क्या है, मोटिवेशन ऑफ सक्सेस हमें दी जाएगी। मुशरिकीन से भी बात होती है तो मोमिनीन से भी बात होती है, और इसकी स्पेशलिटी क्या है कि करेक्टर ऑफ मोमिन बताया जाता है। मोमिनीन की जो खसूसियात है ना, वो यहाँ पर वो वाली बताई गई हैं जो आगे रिपीट भी होंगी सूरतुल मारिज में। अल्लाह ताला कहते हैं ना, मैं आयत बार बार फेर कर लाता हूँ ताकि एज अ रिमाइंडर तुम्हें बार बार पता चले, तुम पे असर हो। तो यहाँ पर ये कैरेक्टरिस्टिक्स एंड अगेन रिपीटेड इन सूरतुल मारिज इन इन पारा 28, वहां भी जाके पढ़ेंगे। तो लेट मक्की सूरत है ये। इसमें सक्सेसफुल मोमिनीन एट द डे ऑफ जजमेंट, ईमान बिल आखिरा को ये टच करेगी, और मोमिनीन उसमें फलाह कैसे पाएंगे, इस बात को पता चलेगा हमें कि आखिरत के दिन कौन से लोग हैं जो कि कामयाब हैं। ये असल में इस सूरत में हमें पता चलने वाला है। ये 4 सेक्शंस को मजीद सब सेक्शंस में डिवाइड करके हम पढ़ेंगे कौन है सक्सेसफुल लोग। जो फर्स्ट रुकू हम पूरा पढ़ें, आगे इंशाल्लाह टच करेंगे आयत को। कद अफलहल मुमिनून, यकीनन मोमिनीन कामयाब हो गए। कौन है वो? अल्लजीना। अब ये 6 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जिन लोगों में ये 6 बातें हैं वो समझे कामयाब हैं। अल्लजीना हम फी सलातिहिम खाशिऊन, ये वो लोग हैं जो जिनकी नमाजों में खशियत होती है। खशियत क्या होती है? मैंने आपसे कहा था, मैं डेफिनेशन बताऊं। खशियत बेसिकली कहते हैं अल्लाह ताला के स्टेटस की वजह से, ग्लोरी मेजेस्टी की वजह से, अल्लाह ताला के ताजीम और रुतबे की वजह से, अदब और इज्जत की वजह से अल्लाह ताला का खौफ दिल में होना। मतलब खशियत भी एक खौफ की टाइप है, लेकिन उसकी वजह थोड़ी सी डिफरेंट है। और खशियत ऐसा खौफ होता है जिसकी वजह से जो दिल में होता है खौफ, वैसे भी दिल की कैफियत का ही नाम है। हर तरह का खौफ दिल में ही होता है, तो दिल में फिर वो दिल जो है वो कांपना चाहिए। और खशियत ऐसा खौफ है जो कि फिर बॉडी पे नजर आना चाहिए इन द फॉर्म ऑफ खुशू। ठीक है, खुशू जो होता है ना, नमाज में आना चाहिए, वो फिर बॉडी पे आना चाहिए। जैसे कोई, समझे आप प्राइम मिनिस्टर के सामने खड़े हैं, तो ऐसे हम कांप रहे होते हैं ना, और नीचे देख रहे होते हैं, और जुबान नहीं चल रही होती है हमारी, खामोश हो गए हम। जब 10 कैमरे हम पे लगे हो ना, तब भी हमारी ये सिचुएशन होती है। तो ये असल में खुशू की कैफियत होती है, जो कि, आमीन, तो जो कि बेसिकली हमारे अंदर खशियत दिल में उठी अल्लाह की ताजीम की वजह से। किसी का बहुत बड़ा स्टेटस हो ना, अब्बा के सामने, जैसे अब्बू के सामने हम कभी कभी वो डर डर जाते हैं ना, हम लोग डर जाते हैं, हमारे बच्चे अब नहीं डरते। तो खशियत खुशू में बदल कर बॉडी पे नजर आनी चाहिए। इंसान की नजरें जमीन पे झुकी हुई हैं, उसका दिल नमाज में कांप रहा है, उसे पता चल रहा है अल्लाह ताला मुझे मुसलसल देख रहे हैं, मैं सही से पढ़ूं, मेरा माइंड एब्सेंट ना हो, प्रेजेंट हो। मेरे दिल की कैफियत, मेरी पूरी बॉडी की कैफियत आजिजी वाली हो। डैट इज खशियत, ठीक है, डैट इज खुशू। वल्लजीना हुम अनिल लग़वी मुअरिदून, और लग़व जो फालतू काम है ना, उनसे भी वो एराज बरतते हैं। सोशल मीडिया पे स्क्रॉलिंग चल रही है, अब चाहे कुछ गलत नहीं देख रहे, टाइम जाया कर रहे। टाइम जाया करने वाली जितनी भी एक्टिविटीज है ना, बिला वजह की स्क्रॉलिंग, बिला वजह चैनल चेंज कर रहे हैं, बिला वजह लंबा लंबा पकाए जा रहे हैं। खजूरों को पता नहीं किस किस तरीके से डेकोरेट करके पेश कर रहे हैं, दावतों पे दावतें चल रही हैं। तो टाइम वेस्ट करने वाली बातों से भी वो लोग एराज करते हैं, उनसे भी बचते हैं। अपने टाइम को अच्छे तरीके से प्रोडक्टिवली, पॉजिटिवली यूज करते हैं। वल्लजीना हुम लिज़्ज़काति फाइलून, जक़ात देने वाले लोग हैं ये। वल्लजीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफिजून, अपनी इज्जतों की हिफाजत करने वाले हैं। सिर्फ अपनी जो ख्वाहिशात हैं, डिजायर्स हैं, बॉडी की फिजिकल डिजायर, उसके लिए अपनी बीवी के पास जाते हैं। औ मा मलकत अयमानुहुम, या जो मिल्के यमीन होती थी पुराने जमाने में, वो अलाउड थी। फ़इन्नहुम गैरु मलूमीन, फिर इन पे कोई मलामत नहीं है, यानी अपने स्पाउस के पास सिर्फ जाते हैं अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए। फमन इब्तगा वरा ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल आदून, इसके अलावा अगर कोई रास्ता वो इख्तियार करते हैं अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए, तो उन्होंने गलती की है, हद से तजावज किया है। वल्लजीना हुम, अब नंबर 5 क्या है? लि अमानातिहिम व अहदिहिम राऊन, अमानतों की हिफाजत करते हैं और अपने वादों को पूरा करते हैं, वादों की भी हिफाजत करते हैं। वादा करके मुकर नहीं जाते, ये मुनाफिक की निशानी है। अमानतें लेके मुकर नहीं जाते, ये भी मुनाफिक की निशानी है, याद रखिएगा। बातें भी लोगों की अमानत होती हैं, लोगों के एक्सप्रेशन, लोगों का पहनना ओढ़ना, ये भी अमानत होता है। मैंने अगर किसी को देख लिया है कि वो इस तरह बैठा था, मैं जाके लोगों को बता रही हूँ वो जो ऐसे बैठा था, वो तो घर में ऐसे बात कर रही थी, वो तो उसके बारे में ये कह रही थी, ये भी अमानत है। अल मजलिसु अमाना, ये भी हदीस है कि मजलिस भी अमानत है। तो हर तरह की, सिर्फ ये नहीं जिस किसी ने चीज रखवाई है तो वो अमानत है। अल्लाह ने भी मुझे अमानत दी है कि मैं उसका हक पूरा करूं, दीन दिया है और उसको आगे फैलाऊं।
अल्लाह ताला वरना मुझसे पूछेंगे कि इसका हक दिया था कि नहीं। ठीक है, तो ये अमानत का कॉन्सेप्ट बहुत वसी कॉन्सेप्ट है, ये समझाने की कोशिश करिए, इसको समझिएगा। वादे पूरे करते हैं, वल्लजीना हुम अला सलातिहिम युहाफिजून। नमाज से बात शुरू हुई थी, नमाज भी बात एंड हो रही है। नमाज मोमिन और काफिर में फर्क है। यहाँ पर अल्लाह ताला बता रहे हैं वो लोग अपनी नमाजों की हिफाजत करने वाले हैं। हिफाजत कैसे करते हैं? वक्त पे नमाजें अदा करते हैं। ये नहीं कि थोड़ी सी कोई बात हुई जी जमा कर लिया आप नमाज, अब जी वक्त पे पूरी नहीं हो रही। अव्वल वक्त पर पढ़ने वाले हैं, नमाज में वजू का ख्याल करने वाले हैं, गुस्ल का ख्याल करने वाले हैं, पाक कपड़े पहनने वाले हैं, सतर जितना कवर करना है उतना कवर करने वाले हैं। नमाज जैसे पढ़ने की रिक्वायरमेंट है, हदीस के मुताबिक सुन्नत के मुताबिक पढ़ रहे हैं, तीन तीन सजदे नहीं एक रकत में कर रहे या एक सजदा कर रहे, अपनी मर्जी से नहीं चल रहे, जैसे सिखाई गई है वैसे नमाज पढ़े। ऐसे नमाज की हिफाजत करते हैं कि मेरी नमाज जाया ना हो जाए। ठीक है, इतनी नमाज की फिक्र करने वाले हैं। तो यही आयत जैसे कि मैंने बताया सूरह मारिज में आती हैं, विद लिटिल डिफरेंस, थोड़े से डिफरेंस है इसकी डिस्क्रिप्शन में। तो इंशाल्लाह वहां जाकर हम पढ़ेंगे किसी दिन। आगे देखिए, उलाइका हुमुल वारिसून, ये लोग हैं वारिस किसके? अल्लजीना यरिसूनल फिरदौस, फिरदौस के वारिस है, जन्नातुल फिरदौस इन लोगों को मिलेंगी। हम फीहा खालिदून, वो उसमें हमेशा रहेंगे। ये कामयाबी की डेफिनेशन है, फिरदौस का मिल जाना। और उसके लिए प्रोसीजर क्या है, प्रोसेस क्या है, वो अल्लाह ने ऊपर हमें बता दिया। आगे क्रिएशन ऑफ मैन, जो पीछे एम्ब्रियोलॉजी की स्टेजेस पढ़ी थी उन्हीं का दोबारा जिक्र आ रहा है सूरतुल हज में, जो हमने पढ़ी थी वहां पर डिटेल में थी, हमने डिटेल में टच कर लिया, यहाँ पर सिर्फ टच किया गया है। और आगे अल्लाह ताला कह रहे हैं फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन, तो बाबरकत है अल्लाह जो कि बेहतरीन है तख्लीक करने वाला। ऐसा इंसान को तख्लीक कर देना, इतना खूबसूरत, इतने पानी के एक कतरे से इतना खूबसूरत इंसान बना देना, तो अल्लाह है ही क्या, तबारक है। खैर, खैर का मर्जा है, अल्लाह से खैर निकलती है, और अल्लाह ताला खैर ही खैर देने वाले हैं। बियॉन्ड आवर एक्सपेक्टेशंस जो हमें खैर दी जाती है, दैट इज बरकत। बरकत की डेफिनेशन क्या है? वो गुडनेस, वो खैर जो कि क्वांटिटी में भी इतनी ज्यादा है, क्वालिटी में भी इतनी ज्यादा है कि हमारी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा है, वो उसको बरकत कहते हैं। तो अल्लाह ताला बेहतरीन तख्लीक करने वालों में से, सुम्मा इन्नकुम बाद ज़ालिका लमय्यतून, इसके बाद तुम सबने मरना है, सुम्मा इन्नकुम यौमल क़ियामती तुबासून, क्यामत के दिन दोबारा उठना है। तो बासे बादल मौत, ईमान बिल आखिरत पर इस सूरत के साथ बार बार रिलेट की जाएंगी बातें। और अब क्रिएशन को एज एन एविडेंस बताया जा रहा है। अल्लाह ताला ने सब तराइक, सात आसमान बनाए, फिर अस्समाई अंजलना मिन अस्समाई माअन, आसमान से पानी गिराया, जमीन को उसके जरिए से जिंदा किया, फिर उसमें उगाए अल्लाह ताला ने जन्नात इन बागात मिन नखील इन, ये खजूरों के, व अनाब इन अंगूरों के, लकुम फीहा फवाकिहु कसीरतुन, और भी बहुत सारे फल, व मिन्हा ताकुलून, तुम इनमें से खाते हो। फिर भी क्यों नहीं अल्लाह की बात मान लेते, अल्लाह पर ईमान लेकर आ रहे हैं। वशजरतन तखरुजु मिन तूरी सीना, तूरे सीना पर, तूरे सीना पता है ना किधर है? फलस्तीन में है। तो जो पहाड़ है, पहाड़ तूर पहाड़ को कहते हैं, सीना उसका नाम है। तो वहां पर जो दरख्त है, कौन से दरख्त है वहां पर? जैतून के दरख्त है। तंबुतु बिद्दुहनी, उसमें से तुम तेल निकालते हो, ऑलिव ऑयल निकालते हो, वसे वगैरह के लिए, और सालन बनाते हो खाने वालों के लिए। व इन्न लकुम फिल अनआमी लइब्रा, और मवेशी अल्लाह ने तुम्हारे लिए बनाए हैं, तुम उनसे फायदा उठाओ, उसमें भी तुम्हारे लिए नसीहत है। नुस्की को मिम्मा फी बुतूनी, हाँ उनके पेट से दूध निकलता है, वो तुम इस्तेमाल करते हो, उसमें और बहुत सारे मुनाफे या फायदे हैं, उनको तुम खाते भी हो। व अलैहा व अलल फुल्की तुहमलून, उन पे सफर करते हो, सवारियां करते हो, और फुल्क कश्तियों पे भी तुम सवारियां करते हो। अब ये सारी अल्लाह की नेमतों को याद करो, अल्लाह पर ईमान लाओ। आगे हजरत नूह अलैहिस्सलाम की एग्जाम्पल दी जा रही है कि अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को भेजा, लेकिन उनके जो मला थे, मला किनको कहते हैं? जो सरदार थे कौम के, उन्होंने इनकार किया। उन्होंने कहा तुम हमारे जैसे इंसान ही तो हो, हम नहीं तुम्हारी बात मानते। कोई फरिश्ता आता या कोई और मौजूद आते तो हम फिर तो देखते, तुम तो पुराने जैसे इंसान थे, वैसे हम क्यों माने। तो हजरत इब्राहिम हजरत नूह अलैहिस्सलाम दुआ मांगते हैं। ये दुआएं हैं। अब इस सूरत की इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें हमें चार मेरे ख्याल में दुआएं मिलेंगी, वो हमें आनी चाहिए। तो हजरत नूह दुआ मांगते हैं, कौला रब्बिनसुरनी बिमा कज़्ज़बून, या अल्लाह मेरी मदद कर, ये जो झूठी बातें कह रहे हैं ना इनके खिलाफ, या अल्लाह मेरी मदद कर। तो अल्लाह ताला फिर हजरत नूह से कहते हैं कि मैं तुम्हें सिखाने लगा हूं, मेरी मेरे बताए हुए तरीके से कश्ती बनाओ, उसमें ये जोड़े रखो, और फिर अल्टीमेटली तुम निकलो, और इन लोगों के बारे में मुझसे बात ना करना। और कश्ती में बैठते ही तुमने क्या कहना है? फ़कुल अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नज्जाना मिनल कौम, कश्ती में बैठते ही मेरा शुक्र भी अदा करना है। अल्लाह ताला की शुक्रगुजारी को हमने कभी नहीं भूलना। फिर दोबारा दुआ सिखाई जा रही है, रब्बी अंजिलनी मुनज़लन मुबारकन व अंत खैरुल मुनजिलीन, ए अल्लाह हमें उतार
منزل پر مبارک خیر والی منزل پر اتار، اور بہترین تو ہی ہے بہترین اتارنے والا. ان فی ذالک لآیات و ان کننا لمبتلین. اور پھر اللہ تعالیٰ اگلے نیشنز کی اگزامپل دے رہے ہیں، ثم انشأنا من بعدہم قرنا آخرین. دوسری بستیاں بھی آئیں، عاد اور سمود کی طرف اشارہ ہے، ان کو بھی یہی میسج دیا گیا تھا، فلا تتقون، تقوی کیوں نہیں اختیار کرتے. وقال الملأ، ان کے بھی جو سردار تھے انہوں نے کفر کیا، تکذیب کی، اور یہی کہا الا بشر مثلکم، یہ تو ہمارے جیسے انسان ہے، بات کیوں مانے ہم ان کی. اور جیسے چل رہے تھے ویسا ہی چلے گا. تو اینڈ میں دیکھیں انہوں نے بھی وہی دعا مانگی، قال رب انصرنی بما کذبون. تو یہ حضرت ہود تھے اور حضرت صالح علیہ السلام، انہوں نے یہ دعا مانگی، یا اللہ یہ جو جھوٹ بول رہے ہیں ان کے خلاف ہماری مدد کر. الٹیمیٹلی ان پہ بھی عذاب آیا، ختم ہوئے. اب دوبارہ اور نیشنز کی بات ہو رہی ہے، ثم انشأنا من بعدہم قرونا آخرین. اس کے بعد قرون، قرن کہتے ہیں بستیوں کو، آخرین اگلی، آگے مزید بستیاں آ گئی، مزید نیشنز آ گئے. انہوں نے بھی ایسے ہی کام کیے، ایسے ہی آخرت کو جھٹلایا، اللہ کو جھٹلایا، توحید کو جھٹلایا، اور ان کا بھی، ان پر بھی عذاب آئے. ثم ارسلنا موسیٰ واخاہ ہارون. پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو بھی بھیجا، بھی آیاتنا و سلطان مبین. ان کے پاس بھی واضح دلائل تھے، نشانیاں تھی، معجزے تھے. 9 معجزے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو دیے، سورۃ الاعراف میں ان کا ذکر آتا ہے. فرعون کی طرف بھیجا اس کے سردار، انہوں نے کیا کیا؟ تکبر کیا، فاستکبروا، تکبر کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر تباہ کر دیا، ان کو ڈبو دیا، ہلاک کر دیا. اور اینڈ میں کس کی اگزامپل ہے؟ مریم عیسیٰ کی، وجعلنا ابن مریم و امہ. اور ابن مریم یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ سلام علیہا، ان دونوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے معجزہ، نشانی بنایا، ان کی برتھ کو. وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. اے رسولو، یعنی سب رسولوں کو یہی میسج دیا گیا تھا کہ طیبات میں سے کھائیں اور نیک اعمال کریں. اور یہ آیت ہم نے کل کلاس میں بھی پڑھی تھی، وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ سارے نیشنز کو ایک ہی دین دیا تھا، ایک ہی دین پہ رکھا تھا. وَأَنَا رَبُّكُمْ، اور میں ہی ان سب کا رب ہوں. فَاتَّقُونِی، تو مجھ سے ڈرو، میرا تقوی اختیار کرو. فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا، تو انہوں نے کیا کیا؟ اپنے احکامات کو بانٹ ڈالا، اپنی شریعتیں ہی چینج کر لی، گروہ بندیاں کر لی. کلو حزب بما لدیہم فرحون، اور اسی میں وہ لوگ خوش ہو گئے. فذرہم فی غمرتہم حتی حین. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں انہیں چھوڑ دیں، یہ اپنے دھوکے میں پھرتے رہیں ایک وقت تک. اب یہ کتنا انجوائے کر لیں گے؟ ایحسبون انما نمدہم بہ من مال و بنین، کہ انہیں مال اور بیٹے دیے میں تو یہ انجوائے ہی کرتے رہیں گے، ان کو پکڑا نہیں جائے گا. اور آگے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ان الذین هم من خشیۃ ربہم مشفقون، بے شک وہ لوگ جو اللہ کی خشیت اختیار کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے مشفقون بھی ڈرنے کو کہتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں. اب یہ کامیاب لوگوں کی بات ہو رہی ہے. والذین هم بآیات ربہم یؤمنون، اللہ کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں. والذین هم بربہم لا یشرکون، شرک نہیں کرتے. والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون. یہ تھوڑا سا ڈفرینٹ امپورٹنٹ پورشن ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ جو انہیں اللہ نے نعمتیں دی ہیں نا، جو پیسہ دیا ہے اس میں سے وہ لوگوں کو دے رہے ہیں، پھر بھی ان کے دل ڈرتے رہتے ہیں، دلوں کو ڈر لگ رہا ہے دینے کے باوجود، حالانکہ نیک عمل کر رہے ہیں پھر بھی ان کے دل ڈر ہے. انہم الی ربہم راجعون، کہ ہمارے رب کی طرف واپس جانا ہے. مطلب کہ پیسہ خرچ کر رہے ہیں اللہ کے راستے میں، انفاق فی سبیل اللہ، پھر بھی ڈر کیوں رہے ہیں کہ کہیں میں نے صحیح کیا ہے کہ نہیں، میری نیت ٹھیک تھی کہ نہیں، میری نیت میں ریاکاری تو نہیں تھی، میں نے کہیں کچھ غلط تو نہیں کر دیا، کوئی مسئلہ تو نہیں ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کسی بات پر ناراض تو نہیں ہو جائیں گے. یعنی جو لوگ نیک کام کرتے ہیں نا، نیک لوگ نیک کام کرتے ہیں، وہ اس میں بھی ڈر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ ان کو قبول کر لے، وہ ریجیکٹ نہ ہو جائیں. اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ نیکیوں کی طرف بڑھ بڑھ کے جاتے ہیں. یہ ہمارا مقصد حیات ہے، نیکیوں کی طرف. ڈیفینیشن ہم نے سکسیس کی سمجھ لی ہے. اس کے لیے کرنا کیا ہے؟ بڑھ چڑھ کے نیکیاں کرنی ہیں، اور انہی کی طرف وہ سبقت اختیار کرتے ہیں، مطلب کمپٹیشن کرتے ہیں. ولا نكلف نفسا الا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم اعمال من دون ذلك هم لها عاملون. آگے چلتے ہیں. یہ ایکوزیشنز کچھ ان لوگوں کی جو قریش مکہ تھے، کیا تھے؟ وہ تکبر والے لوگ تھے. کہتے کیا تھے؟ ہم یقولون به جنہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جن آ گئے ہیں، یا انہیں جنون ہو گیا، پاگل پن کے دورے پڑ گئے. یہ چیزیں ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ، بلکہ یہ لوگ اپنی خواہشات کو مان رہے ہیں، اپنی خواہشات ان کی پوری ہوتی رہے، اس وجہ سے یہ ایسے الزامات لگا رہے ہیں. یہ ان کا مسئلہ ہے. تو ڈیزائرز کے پیچھے نہیں بھاگنا، تکبر نہیں کرنا. بل اتیناہم بذکرہم فہم عن ذکرہم معرضون، اللہ کے ذکر کو اگنور کرتے ہیں، اعراض کرتے ہیں، اللہ کے مطلب قرآن کی آیات کو اگنور کرتے ہیں.
یہ ان کی غلطیاں تھیں جو بتائی جا رہی ہیں، جو ہم نے نہیں کرنی، جو سکسیسفل لوگوں میں نہیں ہوتی. حتی اذا فتحنا علیہم بابا ذا عذاب شدید اذا هم فیہ مبلسون. تو یہ عذاب ان کے اوپر آئے گا. وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ. وہی ہے جس نے تمہارے لیے بنائی آنکھیں، کان اور دل. افئدہ بھی دل کو کہتے ہیں، قلوب بھی دل کو کہتے ہیں. افئدہ فؤاد کی جمع ہے. یہ وہ دل ہوتا ہے جس میں ایموشنز ہوتے ہیں. جب دل کے ایموشنز کو ہائی لائٹ کرنا ہے نا تو دس ورڈ از یوز. قلوب قلب، قلب کی جمع ہے، اور وہ دل جو کہ الٹ پلٹ ہوتا رہتا ہے، جس کی حالت بدل جاتی ہے، کبھی اتنا اچھا ایمان ہے، کبھی لو ایمان ہے. تو کیفیات یا کریکٹرسٹک کے ٹرکس کے اعتبار سے نا ورڈز تھوڑے چینج ہو جاتے ہیں عربی میں. قلیلا ما تشکرون، کتنا کم یہ شکر ادا کرتے ہیں. اتنی بڑی بڑی نعمتیں اور اتنا کم شکر ہی نہیں ادا کریں. وَهُوَ الَّذِي زَرَعَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. یہ آیتیں ادھر بھی ہے نا، سورۃ الملک میں بھی ہے. اور وہی ہے جس نے کہ پیدا کیا تم، زرعکم فی الارض والیہ تحشرون، تمہیں زمین میں پیدا کیا اور اسی کی طرف تم نے لوٹ کے جانا ہے. یعنی آخرت پر بیلیف کیوں نہیں ہے؟ وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. وہی ہے جو زندہ کرتا ہے، موت دیتا ہے، رات اور دن کو بدلتا ہے. تو جو رات اور دن کو بدل سکتا ہے، زندگی کو موت سے اور موت کو زندگی سے کیوں نہیں بدل سکتا؟ دن کا رات میں آنا، رات کا دن میں آنا، یہ اٹ سیلف ایک معجزات ہے جو ہم روز دیکھتے ہیں. بس اب ہمیں عادت ہوگی اور ہم انہیں معجزہ سمجھنا چھوڑ دیا. حالانکہ عقل سے استعمال کریں تو اس پہ بھی ہماری عقل کو حیرانی ہونی چاہیے. تو پھر دوبارہ زندہ ہونے میں کیا مسئلہ ہے؟ بل قالوا مثل ما قال الاولون. بلکہ کہتے وہی ہیں جو کہ پرانے لوگ کہتے تھے. قالوا اذا متنا وكنا ترابا وعظاما انا لمبعوثون. کہ ہم تو مٹی ہو جائیں گے اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ یہ کیسے پاسبل ہے؟ تو پہلے لوگ بھی کیا کہتے تھے؟ یہ کیا ہے؟ ان ھذا الا اساطیر الاولین. یہ تو کہانیاں ہیں. اساطیر سٹوریز، سٹوریز کو کہتے ہیں. دونوں کے دیکھیں سپیلنگ بھی ملتے جلتے ہیں، اساطیر اینڈ سٹوریز کا. تو یہ کہانیاں، ان کو ہم کیوں مانیں؟ قل لمن الارض ومن فیہا ان کنتم تعلمون. کہہ دیجئے جو کچھ بھی زمین میں ہے نا، ومن فیہا، لمن الارض، کس کے لیے زمین اور جو کچھ بھی اس کے اندر ہے، اگر تمہیں پتہ ہے بتاؤ یہ سارا کچھ کس کا ہے؟ سیقولون، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ للہ، اللہ کا ہے، اللہ کے لیے ہے. قل افلا تذکرون. کہہ دیجئے پھر کیوں نہیں تذکر کرتے، پھر نصیحت کیوں نہیں پکڑتے؟ یہ پتہ ہے کہ اللہ کا، وہ لوگ اللہ کو مانتے تھے لیکن اللہ کے ساتھ شرک کرتے تھے. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. یہ ان سے پوچھیں کہ جی کون ہے آسمانوں، سات آسمانوں کا رب اور عرش عظیم کا رب؟ سیقولون، تو وہ کیا کہیں گے؟ للہ، اللہ کے لیے، اللہ کا یہ سب کچھ. قل افلا تتقون، پھر کیوں نہیں تقوی اختیار کرتے؟ آگے بھی یہی بات کنٹینیو ہو رہی ہے. اور اینڈ میں لاسٹ سیکشن پہ ہم چلے گئے. چھوٹی چھوٹی آیتیں نا سورت کے جلدی ختم ہو جاتی ہیں. دیکھیے اینڈنگ نوٹس پہ، قل ربی اما ترینی ما یوعدون ربی فلا تجعلنی فی القوم الظالمین. کہاں سے یہ شروع ہوگا؟ ایک سیکنڈ میں یہ اوپن کر لوں گی. آیت نمبر، وی آر آن آیت نمبر 93، لاسٹ آیا جی. قل رب اما ترینی ما یوعدون. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ یہ دعا کیجئے، اے میرے رب اگر تو مجھے وہ دکھا دے جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے. ما یوعدون ترینی، تو مجھے وہ دکھا دے جو کہ تو نے ان سے وعدہ کیا ہے. مطلب کہ جس عذاب کا یا اللہ تو نے ان سے وعدہ کیا ہے نا، تو وہ دکھا دے. ربی، اے میرے رب، فلا تجعلنی فی القوم الظالمین، اور مجھے ان لوگوں میں سے مت بتانا جو کہ لوگ ظالم ہیں. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے تھے؟ تاکہ ان لوگوں کو مزید کنونس کر سکیں. یہ لوگ دیکھ کر ہی شاید مان جائیں جو کہ مانیں گے. وَإِنَّ عَلَىٰ أَن نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ. اور اللہ تعالیٰ جواب کیا دے رہے ہیں کہ یقیناً ہم آپ کو وہ دکھا دینے پر قادر ہیں جس کی ہم ان کو دھمکی دے رہے ہیں. دکھایا ان کو جا سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ آگے کیا بتاتے ہیں قرآن مجید میں کہ وہ اس لیے نہیں دکھایا جائے گا کیونکہ اگر دکھا دیا پھر بھی یہ انہوں نے انکار کیا تو ان پر عذاب آ جائے گا. تو ابھی ان کو اللہ تعالیٰ مہلت دے رہے ہیں کہ یہ ویسے ہی یہ مان لیں. ادفع باللتی ہی احسن السیئہ. یہ جو میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ اچھائی کو، جو برائی ہے اس کو ریپلیس کیجئے اچھائی کے ساتھ. مطلب یہ لوگ برا بھی کر رہے ہیں نا تو اس کو اچھے کے ساتھ ریپلیس کریں. اگر یہ لوگ بری باتیں کر رہے ہیں تو آپ اچھی باتیں کیجئے. یہ برا عمل کر رہے ہیں آپ اچھا عمل کیجئے. یہ برا بیہیو کر رہے ہیں آپ ان کے ساتھ اچھا بیہیو کیجئے. نحن اعلم بما یصفون. ہم جانتے ہیں جو وہ باتیں کر رہے ہیں. ان کی باتوں سے پریشان نہ ہوئیے بلکہ اس میں آپ اچھا ہی کیجئے. وقل ربی، اور کیا کہیے؟ یہ بھی دعا مانگیے. ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، کہ اے میرے رب مجھے بچا، مجھے پناہ دے شیطان کے چھو جانے سے. شیطان مجھے نہ چھوئے، شیطان سے مجھے پناہ دے. وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونَ.
اور مجھے پناہ دے میرے رب اس سے کہ شیطان مجھ پہ حاضر ہو. تو شیطان میرے پاس آئے یا شیطان مجھے چھو لے یا تنگ کرے شیطان کے قدموں سے، یا اللہ مجھے بچا، میری مدد کر. یہ بالکل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والا ہی ترجمہ ہے. تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بھی آنی چاہیے، ٹھیک ہے، اور یہ دعائیں بھی آنی چاہیے. یہ بھی کبھی کبھی ہمیں پڑھنی چاہیے کہ باقاعدہ اللہ تعالیٰ آپ وسلم کو سکھا رہے ہیں. حتی اذا جاء احدهم الموت، جب تک کہ یہاں تک کہ ان میں سے کسی ایک کو موت آ جاتی ہے، قال رب ارجعونی، تو وہ کیا کہتے ہیں، یا اللہ پلیز ہمیں دنیا میں واپس بھیج دے، لعلی اعمل صالحا، اب تو میں جا کے یقیناً اچھے عمل کروں گا. فیما، اس زمین کے اندر، ترکتک اللہ، جس کو کہ میں نے چھوڑ دیا تھا، اس زمین میں جا کے اب میں اچھے کام کروں گا. انہا کلمۃ هو قائلها، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ باتیں ہیں جو وہ کہہ رہے ہیں، وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اب جس دن وہ اٹھا دیے گئے ہیں اس زندگی میں اور پچھلی زندگی کے درمیان اب پردہ آ گیا، اب یہ پاسبل نہیں ہے. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ، اللہ کے لیے تو سب پاسبل ہے، لیکن اللہ نے یہ آپشن نہیں رکھا اب ان کے لیے، ٹھیک ہے. قیامت کا دن آ گیا، واپسی کا آپشن اللہ نے نہیں رکھا. پھر جب سور پھونک دیا جائے گا، اور سور پھونکنا ہم نے سورۃ الانبیاء میں بھی پڑھا تھا، فلا انصاب بینہم، تو کوئی رشتہ داریاں کام نہیں آنی یومئذ، اس دن، ولا یتساءلون، اور نہ ہی کوئی پوچھ گچھ کسی قسم کا سوال کرنا کہ آپ میری مدد کر دیں گے، آپ مجھے یہ پیسے دے دیں گے، میں نے آپ کا اس دن حق مارا تھا، آپ یہ مجھ سے لے لیں، یہ سارا کچھ اب کچھ بھی کام نہیں آنا. اب سور پھونک دیا گیا، اب قیامت کا دن شروع. فمن ثقلت موازینہ، تو جس کے پلڑے سکیلز بھاری ہوں گے، فاولئک هم المفلحون، تو وہ لوگ فلاح پا جائیں گے، کامیابی مل جائے گی. کامیابی کے لیے طریقہ کیا ہونا چاہیے، کریکٹرسٹکس کیا ہونی چاہیے، وہ شروع میں بتا دی. کامیابی ہے کیا، جن کے سکیلز قیامت کے دن بھاری ہوں گے. ومن خفت موازینہ، اور جن کی اچھائیوں کے سکیلز جو ہیں وہ کم ہوں گے، ہلکے ہوں گے، فاولئک الذین خسروا، تو یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے انفسہم، اپنے نفسوں کو خسارے میں ڈالا، فی جہنم خالدون، جہنم میں ہمیشہ رہیں گے. تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالحون، چہرے ان کے جھلس جائیں گے آگ میں، وہ اس میں کالے ہو جائیں گے. الم تکن آیاتی تتلا، اب اس کو امیجن کرنا ہے، اگر امیجن نہیں کریں گے نا یقین نہیں آئے گا. تلفح یہ ہم نے پڑھ لیا. الم تکن آیاتی تتلا علیکم فکنتم بہا تکذبون، کیا نہیں میری آیتیں آپ پر پڑھی گئی تھی اور پھر بھی تم لوگوں نے اس کو جھٹلا دیا، اس کو ریجیکٹ کیا میری آیتوں کو. قالو، کہہ دیجئے، ربنا غلبت علینا شقوتنا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ. کون سی آیت ہے؟ آیت نمبر 106. تو وہ کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، ہماری بدبختی، شقوتنا بدبختی کو کہتے ہیں، ہماری بدبختی ہم پر غالب آ گئی تھی یا اللہ، جو ہم نے تیری آیتوں کو ریجیکٹ کیا اور ہم گمراہ ہو گئے تھے. پھر دوبارہ کہیں گے ربنا اخرجنا منہا فإن عدنا فإنا ظالمون، اے اللہ ایک دفعہ ہمیں یہاں سے نکال دے، اور اگر ہم دوبارہ یہی کریں گے تو واقعی ہم ظالم ہوں گے، ایک موقع یا اللہ ہمیں دے دے. اب دیکھیں یہ دعائیں مانگ رہے ہیں قیامت کے دن. جو جہنمی ہیں اگر وہ دنیا میں دعا مانگ لینا تو وہ فائدہ دے دے گی، دنیا میں دعائیں فائدہ دیں گی، آخرت کے دن اب یہ دعائیں فائدہ دینے والی نہیں ہیں. قال اخسئوا فیہا ولا تکلمون، اللہ فرمائے گا اب اسی میں تم ذلیل و خوار ہو جاؤ اور اب تم مجھ سے کوئی بات مت کرو. تو یہ ایک مکالمہ، ایک ڈائلاگ ہو رہا ہے بٹوین جہنم والے لوگ اور اللہ تعالیٰ، وہ بتایا جا رہا ہے. یہ ڈائلاگز اب آگے جا کے ریپیٹ ہوں گے، آپ کو پتا ہے بہت زیادہ ڈائلاگز آئیں گے جو جہنمیوں کے ہوں گے فرشتوں کے ساتھ، جو جہنمیوں کی بات ہو رہی ہے اللہ کے ساتھ، جو جہنمیوں جنتیوں کی بات ہوگی. اب وہ کسی اسکرین کے تھرو ہوگی، کیسے ہوگی، لیکن وہ بات چیت بھی ہوگی. جنتی پوچھیں گے کہ جی آپ کیسے جہنم میں چلے گئے، ٹھیک ہے. تو یہ ساری گفتگو بھی انشاءاللہ آگے جا کے بہت ساری صورتوں میں آئے گی اور ہم وہ دیکھیں گے. انہ کان فریق من عبادی یقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین. اور اب اچھے لوگوں کی اللہ تعالیٰ بات بتا رہے ہیں کہ اچھے لوگ بھی ہیں جو کہ کیا دعا مانگتے ہیں، وہ دنیا میں دعائیں مانگتے ہیں، اے ہمارے رب ہمیں معاف کر دے، ہم تجھ پر ایمان لائے تو ہمیں معاف کر، ہم پر رحم فرما، بے شک تو بہترین رحم کرنے والا ہے رحم کرنے والوں میں سے. فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا حَتَّى أَنسَوْكُمْ ذِكْرِي وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ. تو تم نے کیا کیا تھا، ان کا مذاق اڑایا تھا، نیک لوگوں کا تم مذاق اڑایا کرتے تھے کہ جی یہ دنیا کے مزے نہیں لے رہے اور دیکھو دعائیں مانگ رہے، معافیاں مانگ رہے. یہاں تک کہ ان لوگوں کا جو تمسخر اڑانا تھا، اس نے تمہیں میرا ذکر ہی بھلا دیا، مجھے بھول گئے اور مذاق اڑانے میں ہی لگے رہے. اس میں مزہ آتا تھا نا، وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ، اور تم ان پر ہنستے ہی رہتے. انی جزیتہم اليوم بما صبروا، آج کے دن بے شک میں ان کو بدلہ دینے لگا ہوں ان کے صبر کی وجہ سے. یہ صبر بار بار اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ
میں جزا دوں گا صبر کی وجہ سے. دیکھیں یہ لوگوں کی طرف سے تکلیف جو آ رہی تھی اس کے اوپر صبر کر رہے تھے. ہم لوگ کتنی جلدی پریشان ہو جاتے ہیں نا کہ کوئی ہمارا پردے پہ مذاق اڑا رہا ہے، کوئی ہمارا میوزک نہ سننے پہ مذاق اڑا رہا ہے، کوئی کسی اور چیز پہ بہت بہت سارے مذاق اڑائے جاتے ہیں ہمارے بھی. تو اس کے اوپر جب ہم صبر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کتنی بڑی خوشخبری دے رہے ہیں کہ ان کے لیے اس دن جزا ہے انہم الفائزون، یہ کامیاب لوگ ہیں. قال کم لبستم فی الارض عدد سنین، پھر اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے کہ کتنے دن تم دنیا میں رہے تھے بتاؤ ذرا. قالوا لبسنا یوما او بعد یوم فاسأل العادین، تو وہ کہیں گے کہ مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ ایک دن رہا تھا یا پھر ایک دن کا بھی تھوڑا سا اچھا تھوڑا سا حصہ. تو آپ پوچھ لیں حساب کتاب والوں سے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو حساب کتاب کرتے تھے نا، جن کا میتھ اچھا تھا، ان سے پوچھو ایک دن رہے تھے یا کتنا دن. اب دیکھیں آخرت کا دن کتنا لمبا ہے، اس کے زمانے اس کے مقابلے میں ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے قیامت کا جو دنیا کا جو دن ہے وہ ایک دن میں نے گزارا ہے صرف. اور وہ لگنا بھی اتنا ہی چاہیے. 1 = 1000، ابھی ہم نے پیچھے پڑھا تھا. تو افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم نے یہ سمجھ لیا تھا کہ میں نے تمہیں بلا وجہ پیدا کیا ہے اور تم میری طرف واپس لوٹ کے نہیں آؤ گے. فتعال اللہ الملک الحق، تو بلند ہے اللہ، اللہ تعالیٰ ہی بلند ہے اور اللہ کے لیے بادشاہت ہے اور وہی حق ہے. لا الہ الا هو رب العرش الکریم، نہیں ہے کوئی الہ مگر وہی، وہی ہے رب تمام عرش کریم کا، کرم والے عرش کا. وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اور جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا، کسی اور کو الہ بنائے گا، لا برہان لہ بہ، اس کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے اس کے پاس. فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ، تو اس کا اللہ تعالیٰ پھر حساب لیں گے. إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، کافر جو ہیں وہ فلاح نہیں پائیں گے، کامیابی ان کے لیے نہیں ہے. وَقُلْ، اور کہہ دیجئے، آخری دعا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سکھائی جا رہی ہے، رب اغفر، اے میرے رب مجھے معاف کر دے، ورحم، اور مجھ پہ رحم کر، وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، اور بے شک تو بہترین رحم کرنے والا ہے رحم کرنے والوں میں سے. کامیاب لوگ کیا ہیں؟ ان کے کچھ اعمال ہیں، ٹھیک ہے، ان کے کچھ اخلاق ہیں. نمبر 3، ان کی کچھ دعائیں بھی ہیں، دعاؤں کو نہیں بھول جانا. تو ہم نے مومنین کامیاب لوگوں جیسا قد افلح المؤمنین والا بننا ہے، اور ہم نے یہ والی دعائیں بھی مانگنی ہے تاکہ الٹیمیٹلی اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے صبر کی وجہ سے جزا دے. یہ دعائیں جو ہم نے پڑھی ہیں سورت میں انشاءاللہ گروپ میں بھیج دوں گی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.